منزل کی طرف پائے رسا لے کے چلے ہیں، منزل کی طرف پائے رسا لے کے چلے ہیں، اس ساقی سے جو کوثر کا پتہ لے کے چلے ہیں۔ ہم اہل ولا الفت حیدر کے علاوہ، ہم اہل ولا الفت حیدر کے علاوہ کیا لے کے یہاں آئے تھے، کیا لے کے چلے ہیں۔ کہ کعبے نے بھی حیدر کو دیا راستہ لیکن، اور موسیٰ تو سوئے نیل عصا لے کے چلے ہیں۔ اور یہ معجزہ نہج بلاغہ ہے کہ سرور، یہ معجزہ نہج بلاغہ ہے کہ سرور، جادو نہ کسی بولنے والے کے چلے ہیں، جادو نہ کسی بولنے والے کے چلے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سعید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں، پروگرام پیغام کربلا، جو پہلی محرم سے مسلسل اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج یہ 8 محرم کے حوالے سے پروگرام اس وقت حسینی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے ہمارے درمیان عالم دین موجود ہیں، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قائم مہدی صاحب قبلہ بارہ بنکوی، جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، جو 8 محرم کے حوالے سے مولا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ایک ربط ہے دونوں میں، اس حوالے سے یہاں پر خاص گفتگو ہوگی۔ دوسرے مہمان ہمارے علی جناب دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے مومنین ہم چلتے ہیں علی جناب دلاور حسن صاحب کی خدمت میں اور چاہیں گے کہ وہ ایک نوحہ پیش فرمائیں ہمارے مومنین کے لیے۔ سکینہ کے یہ بین تھے رن میں رو کر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، ہے پر ہول صحرا قیامت کا منظر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، چلو اب مدینے میں چل کے رہیں گے، نہ گوہر چھنیں گے نہ درے لگیں گے، چچا کو بھی لے آؤ رن سے جگا کر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، قیامت کی گرمی ہے اور ریگے صحرا، یہاں نیند کیا تم کو آئے گی بھیا، نہ تکیا ہے کوئی نہ ہے کوئی بستر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، ردا سر پہلے حرم کے نہیں ہے، ستم خیز کربو بلا کی زمین ہے، کوئی تو مدینے میں دے دے گا چادر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر،
رسن سے ہے جکڑی ہوئی میری گردن، زمانہ ہوا دین خالق کا دشمن، میرے بھائی اکبر شبیہ پیمبر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، میرے خشک ہونٹوں کو شاداب کر دو، مجھے آ کے کوثر سے سیراب کر دو، کہ اب تشنگی بن چکی ہے سمندر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، پس شاہ بدلا ہے ایسا زمانہ، نہیں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ، چھینی سر سے چادر جلایا گیا گھر، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، حد التجا کی ہوئی ختم عشرات، چلا قافلہ بڑھ گئی غم کی شدت، یہی بین کرتی رہی بنت سرور، چلو کربلا سے چلے بھائی اکبر، سکینہ کے یہ بین تھے رن میں رو کر۔ یہ تو تھے علی جناب دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم جناب کی خدمت میں چلنا چاہیں گے اور سب سے پہلے تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب یہ جیسا کہ 8 محرم کے حوالے سے یہ پروگرام اس وقت حسینی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، تو اس میں میرا سوال آپ سے قبلہ یہ ہے کہ اسلام کا انقلابی فلسفہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک بے شک۔ ارباب اعضاء، سامعین گرامی، قوم اور ملت کے بہت ہی معروف، مقبول اور ہر دل عزیز چینل جس کا نام ہی حسینی چینل ہے، یہ چینل اس مسمہ ہے جو پیغام اسلام کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کو ملا تھا، اس کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری بڑی حسن خوبی سے یہ حسینی چینل ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب میں اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس کے نام میں سلامتی ہے، واہ، جس کے سلام میں سلامتی ہے، یہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں، تو جواب سلام واجب ہو جاتا ہے، یعنی میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں۔ واہ۔ جو اسلام
انسانی سلامتی کے لیے اتنا حساس ہو کہ سلام و دعا تک میں یہ فلسفہ مضمر ہو کہ ہم بربادی نہیں چاہتے ہیں، ہم تعمیر چاہتے ہیں، اس اسلام کا پیغام اتنا انقلابی تھا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے تاریخ اسلام و تاریخ انسانیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب جہالت اتنی تاریک اندھیرے میں ڈوب چکی ہو کہ اپنی بیٹی کو اگر گھر میں پیدا ہوئی تو منحوس سمجھ کے خود اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، اسلام نے سب سے پہلے اس جہالت پہ ٹھوکر مار کے ایسی زندگی عطا کی کہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو دیکھ کے رسول خدا جو کھڑے ہو جاتے تھے، دراصل یہ ایک ایسی عملی تعلیم تھی کہ اسے دنیا اسلام نے، دنیا انسانیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹی سے محبت تو کی جاتی ہے لیکن بیٹی کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، لیکن دراصل اس میں ایک ایسا انقلابی فلسفہ تھا کہ بیٹی کو جتنی ذلت دی جاتی تھی، پیغمبر اسلام نے اس کے بالکل برعکس ایسی عزت دی کہ سامنے بیٹی آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پیغمبر کا عمل صبح قیامت تک کے لیے ایک ایسا درس بن گیا، انقلابی درس بن گیا کہ جس کے بعد صنف نسواں کے پیروں میں پڑی ہوئی فنا کی زنجیریں ہمیشہ کے لیے کاٹ دی گئیں اور سر پر بقائے حیات کا تاج رکھ دیا گیا۔ اس کا خراج رسول خدا کی سیرت کو، کردار کو جاتا ہے۔ رسول خدا نے اسی کے ساتھ ساتھ وہ جہالت جس میں عرب کا جاہل انسان خود پرستی میں مبتلا تھا، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کہتا تھا، یعنی خود جو مخلوق ہو اسے خالق کہتا تھا، اسے اپنا خدا کہتا تھا۔ رسول خدا نے اس منحوس رسم کو بھی توڑا اور خود شناسی کی جگہ پر خدا شناسی کا پیغام دیا، اور ایسا پیغام دیا کہ وہ عرب کے لٹیرے جو راستے میں چلتے ہوئے شریفوں کو لوٹ لیا کرتے تھے انہیں پابند زکوٰۃ بنایا گیا، وہ جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے انہیں ظلم سے نفرت کا سبق سکھایا گیا۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا ہمگیری کا عالم یہ تھا کہ رفتہ رفتہ دور دور تک آپ کے پیغام سے لوگ اسیر ہو کے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ اچھا خاصا ایک حلقہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اسلام کی یہ مسائی، ان کی مدد ان کے بھائی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام نے ذوالعشیرہ کے موقع پر یہ کہہ کے کہ میں آپ کی ولو چھوٹا ہوں لیکن آپ کے پیغام میں آپ کا ساتھ دوں گا، علی کی ذوالعشیرہ میں ہاں تھی جو آخری سانس تک نہیں میں نہ بدلی، اور پھر علی کے لال امام حسین علیہ السلام کی یزید کے خلاف بیعت میں نہ تھی، ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ یہ دونوں کا کردار سامنے رکھیے تو اندازہ ہوتا ہے۔ علی کا کردار ذوالعشیرہ میں دیکھیے، جن کی ہاں نہ میں نہ بدلی، وہ حسین کا کردار تھا جن کی بیعت کے خلاف نہیں اور انکار اقرار میں نہ بدلا۔ یہ دونوں کا کردار تھا، لیکن تاریخ کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل اور خیر کے مقابلے میں شر آتا رہا۔ جناب آدم سے آپ دیکھتے چلے جائیں، انبیاء، مرسلین اور ہادیان کی تاریخ میں یہ آپ کو المیہ مسلسل ملے گا کہ وہ ہادی، وہ پیغمبر جو آئے، انہی کی قوم نے ان کو کتنی تکلیفیں دی، کسی کو سولی پہ چڑھا دیا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، لیکن سب سے زیادہ ظلم خود رسول خدا اور ان کی آل کے ساتھ ہوا۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی تھا کہ رسول خدا جو اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، جس کو پہنچانے اور پھیلانے میں آپ نے کتنی زحمتیں اٹھائیں، اور وہ اسلام جس کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کر دیا، بعد رسول اسلام حالات کو جیسے موڑ پر چلے گئے کہ یہی خدا شناسی خدا پرستی میں کے بجائے خود پرستی میں تبدیل ہو گئی، اور ہدایت کا وہ سیدھا راستہ ایسے ایسے بادشاہوں کے ہاتھ میں آ گیا، ظالم بھی تھے،
اور ایک وقت وہ بھی آیا جب کہ باطل نے حق کے مقابلے میں بیعت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ موقع اس وقت تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے، مولائے کائنات کو شہید کیا جا چکا ہے، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جا چکا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ قاتل کا چہرہ چھپا رہا اور علی شہید کر دیے گئے۔ بس صرف ظاہری تلوار چلانے والے کو تو دیکھا گیا، لیکن وہ تلوار آئی کہاں سے یہ چھپا لیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ تو سب نے دیکھا کہ آپ کی ایک زوجہ جس نے آپ کو زہر دیا، لیکن زہر بھجوایا کہاں سے گیا، کس کے ذریعے سے بھجوایا گیا، کس کی سازش تھی، یہ سب تاریخ میں چھپا رہا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس راستے سے ہٹ کے یزید کی بیعت کو بالاعلان ٹھوکر مار کے کہہ دیا کہ میرا جیسا تو تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ وقت آیا جب کہ یزید کے باپ کا انتقال ہوا اور یزید کی بیعت کا اس نے سلسلہ جو شروع کیا تھا، جرأت یہاں تک پہنچی کہ خود نواسے رسول ان سے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا، مگر امام حسین علیہ السلام نے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اپنے ساتھیوں سے، میں گھر والوں سے اس کو مطلع کر کے آگے کے لیے قدم اٹھاؤں گا۔ چنانچہ گھر پہ آپ جب تشریف لائے، یہ پیغام آپ تک مسجد میں بیٹھے تھے، جب پیغام پہنچا تھا وہاں مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ کو یاد کیا گیا ہے، دربار میں آئیے آپ۔ اس وقت جناب عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر سن کے پوچھنے لگے کہ اے آقا، اے مولا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت آپ کو بلانے یا یہ پیغام بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ شاید یزید کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ نے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ اب یہاں سے وہ کردار شروع ہوتا ہے، چونکہ آج 8 محرم کی تاریخ ہے، غم کا ایک ایسا زمانہ چل رہا ہے۔ یہاں پر میں جناب عباس کی سیرت تک جانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ غم کے سلسلے میں، کربلا اور محرم کا غم منانے کے سلسلے میں یہ جو بدعت کے فتوے ہوتے ہیں، رونے پر پابندی عائد کی جاتی ہے، رونے کو بدعت کہا جاتا ہے، میں پورے زور و شور کے ساتھ پوری عالم انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ رونا اور غم میں شرکت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک بچہ روتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو احتجاج کے طور پر بھی روتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، آگے بڑھیے آپ، اگر راستے سے آپ گزر رہے ہوں اور کسی کے گھر سے قہقہ کی آوازیں آ رہی ہوں، لوگ ہنس رہے ہوں، آپ گزر جائیں گے اور پلٹ کے بھی نہ دیکھیں گے، لیکن پھر آپ جب واپس آئیں اور اسی گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں تو آپ کی فطرت قدم روک لے گی اور فوراً یہ ہوگا پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ یہ پتہ کرنے کا جذبہ خود شرکت غم کرنے کا فطرت کا تقاضا ہے، جو آپ کے قدم زنجیر ڈال رہی ہے، آپ کے قدم کو روک رہی ہے۔ معلوم ہے کہ غم میں شرکت کرنا اور غم منانا اور غم کرنا یہ تقاضۂ فطرت ہے، اور انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت صحیح راستے کا نام ہے، اور فطرت کے خلاف بولنا، فطرت کے خلاف فتوے دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات شرافت کے خلاف ہے۔ بہرحال واقعہ کربلا کا چونکہ آج 8 محرم ہے اور آپ لوگ اس وفادار بھائی کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں جسے تاریخ جناب ابو الفضل العباس کہتی ہے۔ جی جناب، بس میں ابھی آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب دلاور حسن صاحب کی خدمت میں کہ ایک نغمہ اور پیش کر دیں اور پھر میں جناب کی خدمت میں آؤں گا۔ کہتی تھی رو کر زینب کبریٰ، ایک دکھیاری میری سکینہ، پانی کو ترسی واویلا، ایک دکھ
دکھیاری میری سکینہ، چھوٹے چھوٹے بالوں والی ہائے میرے نازوں کی پالی، کیسے چھپائے اپنا چہرہ ایک دکھیاری میری سکینہ، کہتی تھی رو کر زینب کبریٰ ایک دکھیاری میری سکینہ، شمر لعین کانوں سے گوہر چھین لیے خیموں کو جلا کر، کہتی رہی رو رو کے بابا ایک دکھیاری میری سکینہ، کس کو پکارے کس کو صدا دے، کون ہے جو فریاد سنے اب، چاروں طرف ہے موت کا پہرا ایک دکھیاری میری سکینہ، خیمے میں کوہرام ہے برپا، آگ لگانے آئے ہیں آدھا، پوچھتی ہے نانا کا روزہ ایک دکھیاری میری سکینہ، قید میں ساتھ پھوپھی کا چھوڑا، دنیا سے ہر ناتا توڑا، میری سکینہ میری سکینہ ایک دکھیاری میری سکینہ، شام غریبہ کا سناٹا، ہو کا عالم صحرا صحرا، ڈھونڈ رہی ہے باپ کا لاشا ایک دکھیاری میری سکینہ، اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہے گھبرائی ہوئی سی، ساتھ لیے اصغر کا جھولا ایک دکھیاری میری سکینہ، ننھے ننھے ہاتھوں میں لے کر دیکھتی ہے حسرت کی نظر سے، خون میں تر قاسم کا صحرا ایک دکھیاری میری سکینہ، بین یہ تھے زینب کے عشرت، ہو گئی اس دنیا سے رخصت، داغ علم کا دے کر تحفہ ایک دکھیاری
میری سکینہ کہتی تھی رو کر زینب کبریٰ ایک دکھیاری میری سکینہ۔ تو یہ تو تھے عالی جناب دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب جناب جیسے کہ ابھی ہم لوگ کی گفتگو ہو رہی تھی جناب تاریخ وفا میں حضرت امام حسین علیہ السلام و حضرت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جو بے مثال قربانی ہیں اور باہمی قربانی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ ذکر فرمائیں۔ جناب عباس یوں تو امام حسین علیہ السلام کے حقیقی بھائی نہیں تھے، مگر تاریخ وفا میں جناب عباس نے وہ نقش چھوڑا ہے جس کی کوئی مثال کوئی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ سب سے بڑا واقعہ، آپ چھوٹے سے تھے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر سے پانی مانگا، اس سے پہلے کہ قمبر پانی لے کے جائیں۔ جناب عباس نے کہا قمبر ٹھہرو، اپنے آقا کے لیے میں پانی لے کے جاؤں۔ بھائی تھے، بھائی کو کبھی بھائی نہ کہہ کے آقا کہہ کے آپ نے قمبر کو روکا۔ اس کے بعد پانی کے ظرف پانی سے بھرا ہوا سر پہ لے کے چلے، ہاتھوں میں لے کے نہیں چلے۔ سر پہ رکھنا خود عقیدت وفا اور عقیدت محبت کی انتہا کا مظہر تھا۔ چنانچہ آپ جب سر پہ پانی رکھے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے تو پانی چھلک چھلک کے آپ کے سر پہ گر رہا تھا، جس سے آپ کا سر بھیگ گیا تھا۔ لیکن جب بھائی کے پاس پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی وفا کا یہ منظر دیکھا، یہ قربانی دیکھی تو رو پڑے اور جملہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی ایک دن یہ بھی ہوگا کہ تم آج میری محبت میں پانی سے تمہارا سر بھیگا ہے، کل تم قربانی دے کے اتنی سخت وفا کی منزل سے گزرو گے کہ یہی سر تمہارا ہماری محبت اور وفا میں خون سے بھیگ جائے گا۔ یہ تھی جناب عباس کی تاریخ، وفا کی تاریخ تھی۔ بہرحال وہ وقت آ گیا جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ظالم یزیدی فوج کی طرف سے پانی بند کیا گیا۔ جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام باوجود اس کے کہ معصوم تھے، امام تھے، لیکن پوری فوج کا جو بھی آپ کے ساتھ تھے اس کا کمانڈر جناب عباس کو بنایا آپ نے۔ کمانڈر ہمیشہ آگے چلتا ہے، فوج پیچھے چلتی ہے۔ امام ہو کے آپ جناب عباس کے پیچھے تھے، کربلا میں جناب عباس آگے آگے تھے۔ یہاں پر مجھے شاعر کے چند مصرے سنانے کو دل چاہتا ہے۔ عاشور کی وہ بھیانک دن آ گیا جب قربانی شروع ہوئی ہے، اور وہ موقع بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام مصائب میں گھر گئے، انصار شہید ہونے لگے۔ اس موقع پر شاعر حیدرآباد کا ایک شاعر ہے صادق نقوی، انہوں نے 4 مصرے کہے ہیں۔ ہر حجت خدا کا بس ایک ہے سہارا، ہر حجت خدا کا بس ایک ہے سہارا، مشکل میں ہر نبی نے حیدر کو ہے پکارا۔ حجت حسین بھی تھے، مشکل تھی کربلا میں، لیکن علی حجت حسین بھی تھے، مشکل تھی کربلا میں، لیکن علی کے بدلے عباس کو پکارا۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے۔ بہرحال جب شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، جناب زینب کے لال بھی شہید ہو گئے اور پسران مسلم بھی شہید ہو گئے، تو جناب عباس کی بے چینی بڑھ گئی۔ آئے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس، سر جھکا کے کہا، آقا اب نفس سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، بھائی بھتیجے میرے سامنے خون میں نہا گئے اور میں ابھی زندہ ہوں۔ جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے کمانڈر ہو، سردار ہو۔ آپ نے ایک سردار بھری، کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا۔ بہرحال اس مقام پر میں ایک جملے میں جناب عباس کی وفا کے ساتھ ان کی شجاعت بھی بیان کر دوں کہ کربلا میں پیاسے لشکر کے ساتھ یہ کمانڈر بھی پیاسا تھا، جبکہ دوسری طرف یزیدی فوج سیر و سیراب بھی تھی، لیکن وہ لاکھوں کی فوج کے مقابل میں کمانڈر صرف 72 کو لے کے جب کربلا کی زمین پہ اترا ہے تو خدا کی قسم
جو تاریخ کربلا کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتے اور سوچتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کربلا کی تاریخ روحانیت کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ 72 بھوکے پیاسے، کمانڈر خود بھی بھوکا اور لاکھوں کے مقابل میں جو سیر و سیراب تھے، لیکن اللہ نے شجاعت کمانڈر کی کہ کمانڈر بھی پیاسا، لشکر بھی پیاسا، لیکن جب لاکھوں کے مقابل میں یہ 72 ٹکرائے تو خدا کی قسم تاریخ آج تک حیرت سے میں ہے کہ لشکر یزید کو بھاگتے دیکھا گیا، 72 کو میدان سے ہٹتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ اس کمانڈر کی وفا کے ساتھ شجاعت تھی۔ بہرحال وہ وقت آیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس دیکھو بھتیجی تمہیں کچھ کہہ رہی ہے۔ دیکھا تو جناب سکینہ جن کو جناب عباس حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، بیٹا کا چچا بہت پیاس لگی ہے، کہ لے آؤ مشکیزہ۔ جناب سکینہ مشکیزہ لے کے آئیں۔ میں ایک مقتل میں تاریخ پڑھ رہا تھا، میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب عباس قد و قامت پہ چونکہ بہت طویل تھے، بی بی سکینہ ظاہر ہے کہ 3 سال کے بچی کے قد کیا ہوگا۔ تو جس وقت سکینہ بی بی لے کے مشکیزہ آئیں اور چچا کے گلے میں چاہا کہ وہ مشکیزہ پہنا دیں، تو جناب عباس طویل تھے لہٰذا جھکنا شروع ہوئے۔ اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ میں نے ایک جملہ اس میں پڑھا ہے کہ جناب عباس کا سر جناب سکینہ کے قدموں کے جب قریب آ گیا تو ایک دفعہ آواز دیتے ہیں اماں گواہ رہیے گا، جہاں سکینہ بی بی کی قدم ہے وہاں عباس کا سر ہے۔ مشکیزہ جناب سکینہ چچا کو دے دیا۔ جناب عباس اس عالم میں یزیدی فوج کے سامنے آئے کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار توڑ دی تھی، بھیا جنگ نہیں کرنا ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کی ذرا غور تو کیجئے آپ کس قدر جبر مشیت میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام منع کر دیا تھا جنگ نہیں کرنا، لہذا ایک جانب جناب عباس ان کے جذبات، امام حسین علیہ السلام امامت کی رضا کا پہرا تھا جناب عباس کے جذبات پر، اور دوسری جانب ہاتھ پامند مشق و سکینہ تھے، علم اور مشق اور مشق و سکینہ اور علم بھی، لہذا 2 طرح کی پابندیاں جناب عباس، ہاتھ بھی پابند ہیں، جذبات بھی پابند ہیں۔ ہاتھ پابند مشق سکینہ ہے، جذبات رضا امامت کی پابندی سے۔ اب اس کیفیت میں جناب عباس نے فوج یزید کی طرف دیکھا، لیکن عالم یہ تھا خدا کی قسم کہ خالی نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا، اور ایک پہلے ہی حملے میں جیسے جناب عباس آگے بڑھے ہیں، تلوار تو نہیں چلائی۔ اس عالم میں جناب عباس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ فوج یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی، 700 یزیدی دریا میں جا کے ڈوب گئے۔ آئے دریا پر آئے جناب عباس، آنے کے بعد مشق سکینہ کو پانی سے بھرا، چلو میں پانی لے کے ہاتھ میں اور سب کو دکھایا۔ مقصد پانی پینا نہیں تھا، بتانا تھا فاتح فرات میں ہوں۔ اس کیفیت میں فرات پر جناب عباس نے پانی کو سب کو دکھا کے پھر چلو سے پانی کو اسی فرات کے منہ پر مار دیا کہ میرا آقا پیاسا رہے میں پانی پی لوں۔ اس کیفیت میں جناب عباس جب مشکیزہ بھر رہے تھے تو چاروں طرف سے فوجوں نے دریا کے اوپر پہرا بٹھا دیا، فوجوں کا ایک زبردست لشکر آیا۔ اس کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نشیب میں جناب عباس تھے اور بلندی پر فوج یزید کی کثرت تھی۔ یہ ٹڈی دل فوج اگر کوئی نشیب میں ہو تو سوچو بلندی پر ہزاروں ہوں تیر و تلوار کے ساتھ، کس مجبوری میں وہ شخص اوپر آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے شجاعت جناب عباس کی کہ لاکھوں کو فوجوں کو پامال کرتے ہوئے بلندی پر آ گئے۔ اس کیفیت میں جناب عباس جب
جناب سکینہ کی مشق کو پانی سے بھرنے کے بعد پورے شجاعت کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک آواز آئی، کیا تمہیں خبر نہیں ہے یہ ایک ایک کو زندہ نہیں رہنے دے گا؟ ایک جملہ میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں، کیا 200-400 مل کے جناب عباس کو مار لیتے؟ قطعی نہیں۔ ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کا عالم، ان کی طاقت کا عالم تو یہ تھا کہ ظالموں نے منصوبہ بنایا کہ ان پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا ہے، لہٰذا چھپ کر جناب عباس کے ایک ہاتھ کو قلم کر دیا گیا۔ کٹ کے گرتے ہوئے ہاتھ کو وفادار غازی نے نہیں دیکھا اور سے گھوڑے کو مہمیز کیا کہ جلدی یہ مشکیزہ میری بھتیجی تک پہنچا دے، وہ منتظر ہوگی۔ ایک دفعہ آگے بڑھنا تھا کہ دوسرا وار ہوا اور اس کے بعد دوسرا بھی ہاتھ کٹ کے گرا۔ جناب عباس نے دوسرے بھی کٹ کے گرتے ہوئے ہاتھ کی طرف نہ دیکھا، مشکیزوں کو دانتوں سے دبایا، اس کے بعد عجیب مظلومی بھرا جملہ کہا ہے، اے اسب با وفا مجھے یہیں چھوڑ دے مگر مشک سکینہ کو میرے بھتیجی تک پہنچا دے۔ اسی کیفیت میں جناب عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگ گیا۔ عزادارو، آنکھ میں تیر کا لگنا تھا، ذرا غور تو کیجئے کہ ہاتھ ہوتے تو ہاتھوں سے تیر کو نکالتے، لہذا سوچا کہ کیسے تیر آنکھ سے نکالے، لہذا جھک کر سر کو گھٹنے کے درمیان میں کیا اور چاہا کہ گھٹنوں سے دبا کے تیر کو نکال لے، بس ظالم کو موقع ملا۔ اسی عرصے میں ایک بھاری گرز سر پہ آ کے پڑا۔ جناب عباس کے ہاتھ تو پہلے ہی کٹ چکے تھے، زمین پر تشریف لائے منہ کے بل گرے۔ جناب عباس اس کیفیت اور تکلیف میں جب زمین کربلا پر آئے، بھائی کو آواز دیا، آقا آخری سلام۔ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی لاش پر پہنچے، آخری وقت تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، بھائی کا سر زانوں پر رکھا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جھک کر کہتے ہیں، عباس تم میرے بھائی نہیں ہو؟ جناب عباس کے لبوں کو جنبش بھی، کچھ کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے۔ کہا عباس بولو۔ کہا میرے آنکھ میں تیر کی خون بھر گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آنکھ کو صاف کیا، بھائی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بس آخری جملہ سنیے عزادارو اور بات کو تمام کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم میرے بھائی تھے، پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہا، اب تو مجھے بھائی کے پکار لو۔ جواب میں جناب عباس کہتے ہیں، میری ماں نے منع کیا تھا کہ خبردار حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، آقا کہنا۔ جب بار بار یہ جملہ زبان پر آیا، میری ماں نے منع کیا تھا، میری ماں نے منع کیا تھا، پہلو سے ایک بی بی کی آواز آئی، عباس میں تیری ماں تجھ سے کہتی ہوں حسین کو بھائی کہہ کے پکار لے۔ یہ حکم ملنا تھا، زبان پر آیا بھیا، پتلیاں پھر گئیں، جناب عباس روح قصر عنصری سے پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ چھن گئی زینب کی چادر، لٹ گیا زہرا کا گھر، چھن گئی زینب کی چادر، لٹ گیا زہرا کا گھر، تب کہیں جا کر بچا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قائم مہدی بارہ بنکوی صاحب قبلہ، جو یہاں پر پروگرام پیغام کربلا میں 8 محرم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان علی جناب دلاور حسن صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کا اختتام ہم یہیں پر کریں گے اور علی جناب دلاور حسن صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک اور نوحہ پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام دیں۔ اب ہمیں دیے اجازت، خدا حافظ۔
اپنا سر پیٹ کے کہتی تھی یہ لیلا اکبر، مر گئے تم ہوئی ویران میری دنیا اکبر، اپنا سر پیٹ کے کہتی تھی یہ لیلا اکبر، مر گئے قاسم و عباس و حسین ابن علی، اب نہیں کوئی میرا پوچھنے والا اکبر، شام والوں نے تمہیں قتل کیا ہے، جب سے چھپ گیا ہے میری قسمت کا سویرا اکبر، راس آیا نہ تمہیں داشت میں 18واں سال، دے دیا تم نے ہمیں درد کا تحفہ اکبر، تم نے پردیس میں لا کر ہمیں تنہا چھوڑا، پھٹ نہ جائے کہیں اس غم سے کلیجہ اکبر، تم نے جس وقت سے مقتل میں قدم رکھا ہے، یاد کر کے تمہیں روتی ہے سکینہ اکبر، تم نہیں آؤ تو اتنا ہی بتا دو بیٹا، بیردہ جائے کہاں جل گیا خیمہ اکبر، غش میں ہے سید سجاد، ذرا سوچو تو کون اٹھائے شہ مظلوم کا لاشا اکبر، ڈر رہی ہوں کہ تمہیں اور پریشان نہ کرے، رات کی سرد ہوا اور یہ صحرا اکبر، دشت پر ہول میں کیسے رہوں گی تنہا، ہے یہ افسوس کہ تم نے بھی نہ سوچا اکبر، جب سے اجڑی ہے میری مانگ سرے کر وہ بلا، یاد آتا ہے
محمد کا مدینہ اکبر، لاش اکبر پاتھا شابیر کا نوحہ اشراق، لے گئے تو میری آنکھوں کا اجالا اکبر، اپنا سر پیٹ کے کہتی تھی یہ لیلا اکبر۔